بیٹھک کی دوسری نشست میں آپ کو خوش آمدید، اور جہاں سے بات کا سلسلہ ختم ہوا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ ریفرینڈم تو ہو گیا ہو، پھر میں وجاہت صاحب نے گل کر رہے ہیں یار اسی طرح کی باتیں سیاستدان جو کر کے رہے ہیں، جمہوریت کی باتیں جناب جی، جب وہ آئین میں جناب آئینی حقوق سارے کوئی کام اٹھا دینے پہو انسانی حقوق یہ وہ وغیرہ وغیرہ، موٹی اور گل ہے۔ پھر وہ حکم بدلی والا جو آرٹیکل ہے وہ کہاں ہے جناب؟ تو یہ پہلے فرض تو ادا کریں، پھر حقوق کی بات بھی کر لی جائے۔ اس طرح کی جو باتیں چاہتے ہیں وہاں، وہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، لیکن وہاں جو باتیں ہیں نا وہ وہی ایک جو روایتی کہہ لیں نا آپ کو کہ مائنڈ سیٹ، اسی طرح کی باتیں تھیں۔ صحیح، یہ نہیں کہ میں ان کو نا کسی حد تک یہ کہہ سکتا ہوں کہ جناب وہ ایک کہہ لیں کہ جناب وہ چاہتے ہوں گے شاید کہ یہ جو بات نکلنی ہے نا کچھ یوں ہو، کچھ یوں رائے امن سے وہ ان کو یہ ڈائریکٹ جو باتیں کرتے ہیں شاید وہ پبلک کے لیے بھی اب کر رہے ہیں، مجھے یہ لگ رہا ہے۔ اوکے تو یہ جو ساری گفتگو سعید چوئی صاحب کی آپ نے سنی، اور اس وقت بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے ہیں، وہ یہ معاملہ تو نہیں؟ سعید چوئی صاحب بہت قابل احترام ہمارے دوست ہیں، اور باقی سب دوست بھی قابل احترام ہیں۔ میں صرف یہ عرض لیکن تھوڑے کرنا چاہتا ہوں کہ ہاں تو 19-20 کا فرق ہے، لیکن وہ 19-20 کا فرق ایسے ہی ہے جیسے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب جو کہ دریافت تھے پرویز مشرف صاحب کی، جنہیں HEC کا سربراہ بنایا گیا تھا، انہیں یہ ہر 2.5 سال کے بعد سرسام یا ہیضہ کیوں ہوتا ہے کہ صدارتی انتخاب ہونا چاہیے اور ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ ہونی چاہیے جو پارلیمنٹ سے منتخب نہ ہو؟ وہ کہتے کیبنٹ جو ہے وہ براہ راست ہونی چاہیے، مطلب یہ کہ اس میں عطاء الرحمان صاحب ہونے چاہیے، اور اس کے میں بعد تعلیم کا وہ حال ہونا چاہیے جو HEC کر رہی ہے، جو اس ملک میں PhD کی ڈگریوں کا حال ہوا ہے وہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیے یہ ملک بنا ہے جمہوریت سے، جمہوری عمل کے نتیجے میں اس ملک کے بننے میں سیاستدانوں کے علاوہ کسی اور طبقے کا کوئی کردار نہیں ہے، اور اگر وہ پاکستان کی ڈائریکشن طے کرنے کا اختیار اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں then people will be asking questions کہ جناب اس ملک کا یہ دستور ہے، یہ اس کی 4 اکائیاں ہیں، اس کی یہ تاریخ ہے، آپ بتائیے کہ جب آپ نے یہ جو صوبے ہیں نا، یہ صرف صوبے نہیں ہیں، یہ اس ملک کا سوال ہے، اس کے نقشے پہ یہ لکیریں بدلنے سے یہ جو ہے نا یہ تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یہ جو بلدیاتی یہ ہمیں جو ہے نا وہ مطالعہ پاکستان جو ہے وہ 9ویں 10ویں والا اور FA والا پڑھانا چاہتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ اس ملک میں ریفرنڈم کب ہوتا رہا ہے، بلدیاتی انتخابات کب ہوتے رہے ہیں، اور کب سیاست کو بے توقیر کیا گیا ہے، اور کہ یہ جو عوامی مطالبہ، یار عوامی مطالبہ عامر محمود کرے گا؟ He has feet of clay۔ اچھا میرا دل کرن ڈیا میں ذرا ڈیول ایڈوکیسی کراں، لیکن پھر میں کہنا when devil is here تو مینوں کی ضرورت ہے؟ نہیں میرے خیال میں یہ تو آپ نے براہ راست حملہ کر دیا ہے، آپ نے گویا ان کو عامر محمود سمجھا یا فیصل باڈا سمجھا؟ نہیں میں نا نور اللہ سمجھا، بلکہ لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جمہوریت کے علاوہ اس ملک کے مسائل کا کوئی حل نہیں ہے۔ اگر یہ جو ہم جنریشن زی کے بوناپارٹ دیکھ رہے ہیں نا، ہم نے ان کے آباء و اجداد دیکھ رکھے ہیں، اس ملک میں پہلی بار یہ لفظ جو ہے کہ یہاں کنٹرول ڈیموکریسی ہوگی، یہ اسکندر مرزا نے کہا تھا۔ اس ملک میں 1 یونٹ ہوگا، یہ ایوب خان صاحب جو پیشش ہوئی تھی لندن میں، وہاں بیٹھ کے یہ منصوبہ بنایا تھا، یہ اکتوبر 55 میں ہوا تھا نا۔ اس کے بعد 14 سال گزرے، اس کے بعد جولائی 70 میں کس مطالبے پہ وہ ختم کیا تھا 1 یونٹ؟ وہ 1 یونٹ ختم کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایسٹ پاکستان کی اکثریت جو تھی وہ ملک کو 2 لاکھ کرنے میں کام آئی۔ اچھا سر اپنا میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ فرمائیے۔ بہت اچھی ہے۔ نہیں اچھا یہ پوری دنیا میں ماڈلز جو ہیں جمہوریت کے، ایک پارلیمانی جمہوریت، ایک صدارتی، یہ ان کے پاس اس وقت جب یہ ہمارے بڑے جو ہیں بانیان جو ہیں وہ جب کانسٹیٹیوشن بنا رہے تھے، پہلے تو کانسٹیٹیوشن بنانے میں بڑا دیر لگا دی، 1956 تک لے گئے معاملے کو، جب 2 ماڈل موجود تھے کہ جناب صوبے، اگر صوبوں کی نمائندگی کیسے ہونی چاہیے اگر آبادی میں فرق ہے،
सेनेट ऐवान बाला का एक तस्वर मौजूद था, तो ये उससे क्यों भाग रहे थे? कायद आज़म के बाद जो है वो बानियान जो है वो मासवाए 1-2 के 1956 की मैं बात प्रैक्टिस और ट्रेनिंग ही नहीं थी उनकी। जिना साहब के अलावा सियासी मुसलमान के पास वो पॉलिटिकल वेरविदाल ही नहीं था। इन्होंने दुनिया के सोहरावर्दी साहब थे, इन्होंने दुनिया के तजर्बे से फायदा क्यों नहीं उठाया, अपने नए तजर्बों में क्यों बढ़ गए? यार देखिए, जमहूरियत का मॉडल सदारती हो या पार्लिमानी हो, मैं ऐवान की बात करूं, 2/3 ऐवान जो है वो आबादी के अदम तवाज़ुन को दूर करने के लिए ही ऐवान बाला बनाया गया। 73 में, 56 में नहीं बनाया गया था। हाँ, ये क्यों नहीं बना रहे? इसलिए कि वन यूनिट बन चुका हुआ था उस वक्त। 56 में वन यूनिट मौजूद था, अक्टूबर 55 में आ गया था भाई। हाँ, उस वक्त जो है वो जिन्हें आप गाली बनाया जा रहा है कौम प्लस, वो सिंध में भी आबादी की तफरीक थी, लेकिन वन यूनिट बन चुका था, तो पैरिटी का प्रिंसिपल आ चुका था। नहीं, बरतानिया में भी तो वहदानी सिस्टम है ना, वहाँ भी तो कोई सूबा साबा नहीं, वहाँ भी वाने वाला है ना। नहीं तो इधर भी तो 1 यूनिट, इधर एक 1 यूनिट था ना, उधर बांग्लादेश तो दूसरा यूनिट था ना। यार ये बदनीति तो सीधी बात बदनीति यहाँ पे ये कह लो कि असल में गवर्नेंस उनके चौर मुकासद यार उससे उनको भगाना चाहते थे। बंगाली जमहूरियत मांगते थे, हमें वो कबूल नहीं थी। असल मसला ये था कि बंगाली जमहूरियत मांगते थे। अच्छा, नहीं, मुझे तो लगता है कि 2 चीज़ें, एक ये कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने भी माजी से सबक नहीं सीखा, सियासतदानों ने भी नहीं सीखा। मैं इसकी मिसाल सबक सीखने का सियासतदान सीखा है कि एस्टेब्लिशमेंट से बना के रखो तो हुकूमत करो। हाँ, सबक सीखने बड़ा आगे भी तो वेख ले ना, अब ही आ रहा है। इमरान, सबक सीखने का सवाल सिर्फ सियासतदान के लिए पैदा होता है, इसलिए कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो आईनी तौर पे इस मुल्क की जवाबदेही नहीं है। उसका जो भी किरदार होगा वो गैर आईनी होगा, ड्यूटी होगी। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो बाई दी बुक ऐसा ही है, लेकिन प्रैक्टिकली तो आप मैं आपसे देखें अर्ज कर दूं कि जो सियासतदानों से कारकर्दगी की जवाबदेही करते हैं, उनकी कारकर्दगी की भी जवाबदेही होनी चाहिए। लेकिन सियासतदानों के ऊपर हम तो सवाल उठा सकते हैं कि यार 11 अरब का जहाज कित्थों आ गया, क्यों लिया? ये मतलब लोगों दे कोल खाण नूं नहीं हैगा, लोकी खुदकुशियां करन, और सिर्फ 11 अरब ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ 5 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਵਾਪਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੈ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? किसने लेके दिया? किसने लेके दिया? वो शहबाज शरीफ साहब, वो कोर कमांडर ने लेके दिया है। शहबाज शरीफ साहब ने साइन किया। हुकूमत ना देती सर, उनको इतला के मुताबिक इतला के मुताबिक एक, और पता नहीं मुझे याद नहीं किन्ने दसी सी गल कि जो मुतलका वजीर था, सेक्रेटरी था, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी ये नहीं कर सकते, एक हेलीकॉप्टर नहीं, कोई ज्यादा सा एक हेलीकॉप्टर 5 अरब चाहिए। अच्छा चलो, वो मैंने बाद में पता किया था। हम सबको बहुत मोहतात होना चाहिए, इसलिए कि एक साबिक चेयरमैन वापडा के एक गलत फोन की वजह से परवेज इलाही साहब वहाँ बैठे हैं, लिहाजा वापडा के चेयरमैन के बारे में बहुत एहतियात से बात किया नहीं एहतियात ये करें ना कि उनका फोन आए तो ना सुनिएगा बस। एहतियात करके तो शहबाज शरीफ ने वो आउट ऑफ भेजा। नहीं, फिर तो एहतियात तो शहबाज शरीफ साहब ने की थी ना। उन्होंने कहा कि नहीं दियो यार, क्यों नहीं देते? आप भी जानते हैं ना कि शहबाज शरीफ साहब 93 से क्यों लाडले हैं, क्यों ब्लू वाइट बॉय नहीं, तो फिर ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਮਾਨ ਮਾਸੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ। पीआईए बनाते हो तो पीआईए फिर साबिक जनरल यही करते हैं आप जो भी नया इदारा बनाते हैं, बनाते ही नया इदारा। मैं आपसे ये अर्ज कह दूं कि ये जो जिस तजुर्बे की तरफ चौधरी सईद साहब इशारा कर रहे हैं, जो आपकी खबरें हैं, अगर ये दुरुस्त है तो दैट मीन्स एक और रात का आगाज़। आप अगर इस मुल्क में जो है ना एक और बहरान, एक और कियास देखना चाहते हैं, और मैं ये आपसे अर्ज कर दूं कि इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, SIFC के बावजूद नहीं आ रही। वो SIFC का इजलास इन्होंने बुलाया ही नहीं, गवर्नमेंट ने, वो गवर्नमेंट ने बुलाना था। हाँ, वो तो ये कहते हैं, वो अगर वो ये कहता तो उनसे कहे कि NFC का बुला ले, और जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का है उसका इजलास क्यों नहीं होता? वज़ीर आज़म ने बुलाना होता, बुलाना चाहिए। तो क्यों नहीं बुलाते? तो उसका मुतालबा कौन कर रहा है? सिंध के लोग कर रहे हैं, हाँ, KP के लोग कर रहे हैं, उन्होंने मुतालबा कौन सुनता? तो फिर किसका मुतालबा सुनना है? वो जो सुनते नहीं ना, बराह रास्त रेफरेंडम वाला मुतालबा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सुनना चाहिए, क्यों नहीं सुन रहे? जब वो नहीं सुनेंगे तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जो कज अदाइयाँ हैं, जो कज रवियाँ हैं, जो आपकी जो आपके गमजे हैं, और जो
آپ کے جو غمزے ہیں اور جو آپ کے اشوے ہیں وہ بھی تاریخ کا حصہ بن میں رہے نے تو ہیں. پہلے کہہ دیا. نہیں وہ آپ نے کچھ اور کہا تھا ادائیں اور میں نے ذرا لفظ بدلا ہے. اچھا ٹھیک میں نے ہے. کہا ذرا آپ کو ذرا ایلیویٹ نہ کیا جائے. انہوں نے کچھ سیکھا نہ یہ کچھ سیکھتے ہیں. وہ سیکھے نہ ان سیکھے کو فرق نہیں سیاستدان پڑتا، کو ان سیکھنا کو فرق چاہیے. نہیں پڑتا. سیاستدانوں کو سیاستدانوں کو سیکھنا اصل میں سیکھنا چاہیے نا. نہیں چلو یار جواب دیتے ہیں. تسی سپیس دے دیو نا, تسی زبردست آدمی ہو, تسی سپیس دے دیو کہ یار سیکھ جان گے, چلو لگے رہو. نہیں سر رات کالی آ رہی ہے 500 سال میں نہ وہ کریں, 500 سال کا نہ ٹائم رکھیں, کالی رات آ رہی 5 سال کا مجھے آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دس میٹر کہ یہ بات کس نے کی ہے اور یہ کہ تو تسی ہن چاہندے ہو کہ ساڈی کوئی چور لے یہ کھل کے گلاں کریے, مطلب میں تانوں کانچ دس سکنا. جی کانچ دس دو. چلو وہ بات کر لیں. چلو نہ پتہ ہے یار, اچھا پتہ ہے تانوں. اچھا یہ چارج شیٹ ہے تو اس چارج شیٹ میں اگر جو میں ایزیوم کر سکا ہوں یا پریزیوم کیا ہے تو پھر اس چارج شیٹ میں تو وہ خود بھی شامل ہے. جی ہاں جی. تو یار خدا رہا یہ نہ کریں, یہ ملک آپ سے ٹوٹ جائے گا. بس میں اتنا ہی کہنے لگا ہوں, یہ تجربے بند میں بھی کرتا یہی ہے. کہتے کہ ہاں ملک صاحب سے بھی لینا, ملک صاحب بیچارے اکیلے بیٹھے. ہاں ملک صاحب تو آؤ, ملک صاحب تو آؤ. تھینک یو سر. نہیں یار اچھا سر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ جی جی یا میں میں نے اسی پہ سر سوال یہی ہے, لیکن تانوں لگ رہا کہ نیری چلن والی ہے کوئی. سر وہ جس دن فیصل واڈا صاحب واڈا صاحب نے وہ ایک ٹویٹ تھا نا ان کا لمبا چوڑا, ہاں تو امداد صاحب نے کہا تھا کہ یہ خود ساختہ ترجمان ہے, ہاں تو مطلب ان کے پیچھے کچھ نہیں ہے. اچھا میں نے اس دن, حالانکہ میرے پاس انفارمیشن نہیں تھی, لیکن یہ گزارش کی تھی کہ مجھے لگتا ہے کام شروع ہو چکا ہے. اور آج وہ جو باتیں چوئی صاحب نے کی ہیں یا جو باتیں کی جا رہی ہیں جہاں پہ یہ باتیں ہوئی ہیں, اس کے بعد تو سر میرا خیال ہے کہ وہ جو اس اپنا وڑائچ صاحب کے کالم ہوں یا فیصل واڈا صاحب کی پیشن گوئیاں ہوں, تو پھر وہ تو ٹھیک ہے, کام شروع ہو چکا ہے اور چارج شیٹ کر دیا گیا ہے. اور ساتھ ہی جو خواہش ظاہر کی گئی ہے جس پہ چوئی صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے, انہوں نے وہ لیگل پوائنٹ جو ہے نا وہ ایک کانسٹیٹیوشنل جو میٹر ہے اس کی بات کی ہے. لیکن سر اب اس پہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے مین سٹریم میڈیا پہ پروگرام ہوں گے, باتیں ہوں گی, ڈبیٹ کی جائے گی. خاص طور پہ وہ جو ایک خواہش ہے کہ ہم نے چھوٹے انتظامی یونٹس بنانے ہیں, چونکہ یہ دیکھیں نا پہلے یہ بات کبھی نہیں آئی کہ جی ریفرینڈم کروا لیا جائے. اس سے پہلے تو یہی کہا جا رہا تھا نہیں تو چھوٹے, اچھا اس کا حل ہوتا ہے نا, سیاستدان تو حل نکال لیتا ہے نا. پہلی بات تو یہ کہ یہ میں سب سے بات کر رہا ہوں کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی کہ وہ کیوں یہ سوال کرتے ہیں, وہ ان کا یہ اختیار نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں میں کہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ یہ انہوں نے سیکھا نہیں تو انہوں نے بھی, تو وہ کہتے ہیں ان کا کردار نہیں ہے. یہ بائی دی بک چلتا ہے یہاں پہ کون ہے, کوئی بھی پہلی بات پریکٹس ہے پاکستان میں. کس بات کا اگر بائی دی بک نہیں چلنا تو نہیں سر دیکھو نا, درمیانی راستہ کرنا, درمیانی راستہ نکالے نا کہ آپ بک کے مطابق خود چلنا شروع کر دیں. وہ کیوں نہیں چلتے ہم؟ یعنی ہم 2018 میں بائی دی بک چلتے, جب جولائی 2014 میں لندن سے جا کے بیٹھ کے پلان کر کے ظہیر الاسلام صاحب جو ہے وہ دھرنا کروا رہے تھے, ہم بائی بک چلتے. تو ظہیر الاسلام صاحب نے فائر کر دینا ہوتا وزیر اعظم کی بجائے اپنے دو بندے کیوں فائر کیے تھے؟ وزیر اعظم صاحب سر ٹھیک, شکریہ سر. جی سر, اگر مائک آ ہی گیا ہے نہیں میں معافی چاہنا سر. اچھا سر گزارش یہ ہے کہ ابھی جو آپ نے بات کی نا کہ بائی بک یہ چلتے نہیں ہے یا جو بھی معاملہ ہے, سر جواز بھی تو یہ دے رہے ہیں نا. مطلب یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ جی آپ نے لوکل باڈیز جو ہے وہ سسٹم ہی نہیں آپ لے کے آ رہے. کتنے سال ہو گئے جی پنجاب میں الیکشن ہی نہیں ہو رہے, کیوں نہیں ہو رہے بھائی؟ آپ کو کیا خوف ہے؟ نہ خان صاحب نے کرائے نہ آپ کروا رہے, بلکہ یہ تو میرا خیال کرواتے ہی نہیں ہے. سپریم کورٹ نے بحال کی, انہوں نے فارغ کر دی عمران خان صاحب. تو آپ ان کو وہ جواز نہ دیں کہ جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ وہاں پہ جائیں. لیکن یہ بڑا خوفناک جو ہے وہ معاملہ جا رہا ہے, کیونکہ جب اس پہ ڈبیٹ ہوگی تو پھر یہاں پہ وہ جو پبلک سینٹیمنٹ ہے وہ چینج ہوگا نا. دیکھیں وہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں, فار ایگزامپل کہ جنوبی پنجاب کے جو ایریاز ہیں وہاں پہ لوگ چاہتے ہیں کہ یار ان کو وہ جو ہے نا وہاں پہ انتظامی یونٹ آپ دیں. اگر فار ایگزامپل جنوبی پنجاب سے میجورٹی جو ہے اگر ریفرینڈم ہو جاتا ہے, جس کا ابھی تو چانس نظر نہیں آ رہا لیکن ہو سکتا ہے ہو جائے بھی, ہمارے سیاستدانوں میں اتنی طاقت مجھے تو نظر نہیں آتی کہ یہ ان کو ریزسٹ کریں گے, چونکہ آج کے دن تک جو انہوں نے مانگا بلکہ بن مانگا دے دیا گیا سب کچھ. اور اگر ریفرینڈم ہوتا ہے جنوبی پنجاب سے, وہاں پہ اگر میجورٹی یہ کہے کہ جی ہمیں یہاں پہ انتظامی یونٹ چاہیے تو کیا ہوگا. اسی طرح سندھ میں جو شہری ان کے علاقے ہیں کراچی, حیدرآباد, سکھر, اگر وہاں سے جو پبلک اوپینین ہے وہ ایسا آتا تو پھر کیا ہوگا.
یہی سچویشن اگر آپ کو خیبر پختونخوا یا بلوچستان سے آئے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جو امداد صاحب بات کر رہے ہیں نا، پھر آپ ملک میں ایک ایسی آگ کو بھڑکانے جا رہے ہیں کہ جس کا شاید انجام جو ہے وہ بہت برا ہوگا. تو اس پہ میرا خیال ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے نا، اب ٹائم آ گیا کہ بیٹھ جائیں، لوکل گورنمنٹ کی طرف آ جائیں، راستہ اب نکال دیں. آپ ڈیلیور کرنے پہ آئیں. آپ وہ جو کوسچن اٹھائے جا رہے ہیں ان کو ایڈریس کرنا شروع کر دیں، معاملات بہتر ہونا شروع ہو سکتے ہیں. ادروائز کافی دیر پہلے ہی ہو چکی ہے، اور اگر مزید ٹائم نکلے گا تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ واپسی نہیں ہو پائے گی. اور دوسرا جو ہمارا ٹاپک تھا، میں اس پہ چھوٹی سی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے مندب والا اور آپ نے ہرمس والا، چھوٹی سی چونکہ اپنا خان صاحب نے کہا تھا کہ جی ایران اس کی ذمہ داری نہیں اس پہ ڈالی جا سکتی. سر نہیں آپ نے کہا، سر آپ نے کہا کہ یہ نہ پہلے جنگ کی ذمہ داری ایران پہ ڈالی جا سکتی نہ اب والی. میں اس پہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں. سر اسلام آباد MOU ہوا، اس کے 14 نکات ہیں، آلموسٹ وہ سارے کے سارے ایران کے ہی وہ نکات تھے نا، ان کی وہ ڈیمانڈ تھی. اچھا پھر اس کے بعد اس جنگ کا آغاز ہوتا ہے 28 فروری 2026 کو. اس میں ایک بریک آتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ اسی جنگ کا سیکنڈ فیز ہے جو ابھی چل رہا ہے. اور اس کا آغاز کب ہوتا ہے؟ جب ایران کی طرف سے قطر اور سعودی عرب کے ٹینکرز کو نشانہ بنایا جاتا ہے. بھئی آپ نے طے کر دیا تھا کہ 60 دن کے لیے آپ نے ہرمس جو ہے وہ اوپن رہے گا، کیوں آپ نے اٹیک کیا؟ یار روٹ بھی دیتا ہے سینا کہ روٹ کی مانیٹرنگ جو ہے وہ ایران کرے گا، MOU کا حصہ تھا. اس کے لیے بھی یہ تھا کہ آپ نے عمان کے ساتھ مل کے طے کرنا ہے. اگر عمان کو ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے، مجھے بات کمپلیٹ کرنا ہے. میں ایڈ کر رہا ہوں. ابھی بات ہو رہی تھی بائی دی بک چلے، تو بائی دی بک کی جو بات ہے وہ شیخ 5 میں واضح لکھی ہوئی ہے. آپ کریں اپنے بات. اور دوسرا ابھی جو باب المندب کا ایشو بنا ہے، ظاہر ہے وہ ایران کے کہنے پہ ہوا ہے بھائی. اس سے پہلے ایران نے مطلب ان کے میرا خیال ہے کہ وزیر خارجہ یہ بات کر چکے، باقر کالیباف کر چکے، پاسداران انقلاب کی طرف سے کہا گیا. اچھا یہ ساری باتیں ہم پاکستان کے عدسے سے کرتے ہیں، تھرڈ فری کے حساب سے کرتے ہیں. ایران کے شوز میں بھی جا کے دیکھیں اس کے پاس کیا آپشن ہیں. نہیں، ایران کے پاس کیا یہی آپشن ہے کہ وہ یہ جو ریڈ سی والا ہے وہ باب المندب والا اس کو بھی بلاک کر دیں. ہاں اس کے پاس ہتھیار ہی ہیں، اس کے پاس ایٹم بم نہیں ہے. سر اگر آپ تو 7 اکتوبر کو حماس کے پیچھے کون تھا؟ یہی ہوگا، مجھے کیا پتا، کوئی بڑی گل نہیں. گزارش پوری وہ اس کے پیچھے امریکہ تھا. نہیں اس کے پیچھے سن لیں، یہ رات ہی کسی نے مجھے سینڈ کی ہے، اور ان کے بھی دوست ہیں جنہوں نے سینڈ کی ہے. اس میں نیتن یاہو کا انٹرویو ہے، وہ بیٹھا 4 لوگوں سے بات کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے حماس ہمارا اسٹریٹجک الائی ہے. 7 اکتوبر کس نے کروایا؟ اسرائیل نے کروایا. اس نے کہا کہ $35 ملین منتھلی قطر دے رہا ہے حماس کو، اور اسرائیل کو اس کا پتا تھا. کسی ادارے کا یا نہیں اس کا AI کا نہیں، سن لیں اس کا بحث کروں گا چلے. تو وہ اس میں یہ ہے کہ وہ یہ بیان چیزیں اور وقت کا ہے اور حالات کا. ٹھیک ہے، وہ غزہ اور ویسٹ بینک کو ڈیوائیڈ کرنے والا معاملہ ہے کہ وہاں پر فلسطینی اتھارٹی بے اثر کر دی گئی. حماس کو ادھر حماس نے الیکشن جیتا. اچھا جی، اس پہ عمران صاحب سر میرا خیال ہے کہ تمام دوستوں کا اس پہ تو اتفاق ہے نا کہ 28 فروری کو جو اٹیک کیا گیا تھا وہ بنیادی طور پہ ایجنڈا ایک رجیم چینج تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ جی جب امریکہ اس جنگ میں شامل ہوگا تو ایران براہ راست امریکہ کو تو ہٹ نہیں کر سکتا نا جس طرح سے وہ اسرائیل کو کر رہا تھا. تو وہ الٹیمیٹلی یہیں پہ مڈل ایسٹ میں کرے گا، اور مڈل ایسٹ کی جو ریاستیں ہیں وہ اس جنگ میں انوالو ہوں گی. اس پہ تو میرا خیال ہے کہ ہم سب کا اتفاق ہے نا کہ یہ ایجنڈا یہی جہاں جہاں سے اس کے اوپر اٹیک ہوگا، ٹھیک ہے نا، اڈوں کی بات ہی میں وہی اڈے کہ وہ ایجنڈا یہی تھا کہ یہ اس جنگ میں انوالو ہوں گی، یہ مڈل ایسٹ کی ریاستیں، مطلب وہ ان کا ایجنڈا پورا نہ ہو پایا. آج سر آگ دوبارہ بھڑک اٹھی ہے باب المندب کو بند کرنے کی وجہ سے، وہاں پہ آئل ٹینکرز کو نشانہ بنانے کی وجہ سے، اور پاکستان نے اس پہ جو انٹروین کیا، وہ جو بیان جاری کیا گیا ہے. اچھا اس بیان جاری کرنے کے بعد اور پھر اس کے علاوہ چائنا کی طرف سے بھی جو ہے وہ کچھ گزارشات کی گئی ہیں. میرا پاکستان کے کوئی آپشن ہی نہیں ہے اس کے علاوہ. نئی آپشن ہے آپ کی جو یورپ کے ساتھ ٹریڈ ہوتی ہے اسی راستے سے ہوتی ہے سر. بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ کے ٹینکر کو نشانہ بنایا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، 25% اور وہاں پہ چین کا تیل وہاں سے جاتا ہے اور صرف سعودیہ سے خریدتا ہے. تو تکلیف دینے کے لیے ہی تو ایران نے یہ حرکت کی. سر ایک چھوٹی سی گزارش، ان دنوں میں ابھی جب اٹیک ہو رہے ہیں صرف 2 آئل ٹینکر جو ہیں وہ باب المندب سے گزرے ہیں، اور وہ دونوں چائنا کے ہیں. اوکے
ٹھیک ہے سر, اسی ایشو کے اوپر یہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے, بات کہیں اور نکل گئی. ہاں دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کو ہم سارے جس بحث پہ چلے جاتے ہیں, اس ملک کو اسٹیبلشمنٹ ہی چلا رہی ہے. ہاں, کوئی گورننس کا سسٹم کوئی سول حکومتوں کے پاس نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کسی بھی ضلع کا, کسی بھی ڈویژن کا جو پولیس آفیسر ہے کس کے انڈر ہوتا ہے؟ جو سیکٹری ہیں وہ کس کے انڈر ہے؟ جو جوڈیشری ہے وہ کس کے انڈر ہے؟ جب سارے ادارے جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے انڈر ہیں تو سیاستدانوں کو کیا الزام ہے؟ گورننس کا فیلئر جزوی ایک بات ہوتی ہے, گورننس کا فیلئر ہمیں نظر آتا ہے جہاں جس کو چاہے. ایوب خان کی حکومتی ماڈل تھی, اس کی گورننس کا فیلئر نہیں تھا, ضیاء کا فیلئر نہیں تھا, مشرف کا فیلئر نہیں تھا. دیکھیں ملک اسٹیبلشمنٹ چلاتی ہے, ہمیشہ سے چلا رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول کبھی کم ہوتا ہے, کبھی زیادہ ہو جاتا ہے, کبھی ڈائریکٹ انوالومنٹ ہوتی ہے, کبھی انڈائریکٹ ہوتی ہے. یہ فیسز جو ہیں یہ ان سب کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے. یہ ساری ایسی بحثیں, ہوتا صرف یہ ہے کہ جو لوگ سیاسی طور پہ آگے لائے جاتے ہیں ان سے کبھی کبھی کسی مفاد کا تقاضا ہوتا ہے کہ آپ یہ کام ہماری مرضی کا کریں. وہ کام نہیں ہو رہا ہوتا تو اس طرح کی بحثیں شروع ہو جاتی ہیں. اوکے, سمپل سی اتنی سی ایک بات ہے. اس بحث کو ہم جتنا زیادہ کریں گے وہ صرف سرو کرنا ہے ہاں کہ ہم اس بات کو کتنے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. اوکے, جہاں کہیں یہ باتیں ہوتی ہیں ان کے پسندیدہ کچھ لوگ آتے ہیں, وہ بیٹھ کے اس طرح کی ڈسکشنز. اسلام آباد میں پتہ نہیں کتنی جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ روزانہ اس طرح کے لوگ, وہ سارے پارلیمنٹ سے فارغ ہوتے ہیں, ان کے شام کو وہ کلب بنے ہوئے ہیں جہاں بیٹھ کے وہ میٹنگ کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, سارے روحانی مراکز بنے ہوئے ہیں. سو یہ چیزیں نہیں ہیں. باقی دیکھیں اس سسٹم کو جو موجودہ پولیٹیکل نظام ہے نا, اس کو ہٹانا ابھی مجھے نظر نہیں آ رہا کہ کوئی اس کو ہٹائے گا. اس لیے کہ آپ نے 3 الیکشن دیکھے ہیں, 3 الیکشنز میں جو حریف جماعت تھی اس کو سسٹم سے باہر رکھا گیا. پی ٹی آئی کو جنرل الیکشن میں پہلے رکھا گیا. گلگت بلتستان کا الیکشن ہوا, اس میں پی ٹی آئی پھر نہیں آ سکی, اس کو باہر کر دیا گیا. کشمیر کا الیکشن ہو رہا ہے, اس میں پی ٹی آئی پھر باہر ہے. مطلب یہ ہے نا کہ تینوں جگہ سے حالات پیدا کر دیے گئے یا ہیں. وہ جب وہ ہیں ہی نہیں تو اب باقی کون لوگ رہ گئے؟ پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے. اب انہی کے سہارے پارٹی آ جلے استحکام دینے کے لیے, وہ سب سے مضبوط وہ استحکام ہو. سو اب یہ ہے کہ یہ ان کو کوئی ایسا نہیں ہے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. یہ جو صوبوں میں ریفرینڈم کی باتیں ہیں یہ بہت مشکل ترین باتیں ہوتی ہیں. جہاں پہ رکاوٹیں ہوتی ہیں وہاں اسٹیبلشمنٹ جن رکاوٹوں کو فیل کرتے ہیں وہاں وہ بھی ہاتھ نہیں ڈالتے. یہ صوبے جو انگریز سسٹم بنا کے کیا تھا, جو اس نے بنا کے دیا تھا, یہ اس کا بنایا ہوا سسٹم ہے. گورننس کا متبادل ماڈل پاکستان آج تک نہیں لا سکا. ان میں اتنی ابیلٹی نہیں ہے, کیپیسٹی نہیں ہے, ان کی اسکل ہی نہیں ہے کہ کوئی متبادل ماڈل دے سکے. یہ لے کے آئے تھے نا ایک ماڈل, یہ ناظم والا اور دوسرا تیسرا, کدھر گیا وہ؟ نہیں, انہوں نے کے رکھ دیتا بس. وہ نہیں, وہ چل بھی نہیں سکتا تھا. اب وہ پھر ڈپٹی کمشنر کا, ابھی تو جو قبائلی علاقہ جات والا سسٹم ہے کے پی میں, شاید اس کو بھی کسی نہ کسی حد تک بحال کیا جا رہا ہے, یا اس طرف واپسی کی بات چل رہی ہے. سو چیزیں یہ ہیں کہ جب ان کے کنٹرول میں معاملات ہیں ہی نہیں, اتنی ابیلٹی نہیں ہے, تو اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہے گی کہ اس سسٹم کو چھیڑا جائے. اس میں ان کے سارے معاملات پورے ہوتے ہیں, جو فنڈز چاہیے ہوتے ہیں وہ فنڈز ملتے ہیں, جہاں پہ کسی کی تقرری تعیناتی ہونی ہے وہ ہوتی ہے. ایون اس ملک میں پرائم منسٹر اگر ان کی مرضی کا لگتا ہے, بڑا بھائی باہر چھوٹا بھائی آ جائے, تو پھر اس کے علاوہ ان کو اور کیا چاہیے؟ میں نہیں سمجھتا. اور کیا دوں میں دل کے فاروقی صاحب کے ساتھ ایڈ کر دوں. اور اگر کوئی اس میں سیریس ہے کہ چارج شیٹ کر کے ان کو فارغ کر دیا جائے, جیسا ایک نیریٹو بنتا ہے, پھر سب جایا کرتے ہیں. ہاں, یہ آپ انہوں نے پہلے ہی بات کہہ دی نا. وہ تو جی آپ سوال یہ تھا کہ جمالی صاحب سے سٹارٹ کرنا, کسی وزیر اعظم نے اپنا ٹرم جو ہے پورا نہیں کیا. جمالی صاحب بھی فارغ ہوئے, پھر میاں صاحب, یسرا گیلانی صاحب, شہباز صاحب یہ 5 سال کمپلیٹ کریں گے. میں کچھ نہیں کہہ سکتا, پتہ ہی نہیں, کوئی پتہ نہیں ہوتا, نہیں پتہ ہوتا, کسی کو نہیں پتا ہوتا حالات کیا بنتے ہیں. شہباز شریف ہو سکتا ہے خود ہی طے کر کے بیٹھے ہوں کہ میں نے اتنی حکومت کرنی ہے, میں معاہدہ کو انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہوں. اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ان کے لیے اس سے بہتر آئیڈیل سسٹم کیا ہوگا؟ ولید صاحب یہ بتائیں کہ کر رہے ہیں, پیشگوئیاں نہیں کر رہے. ہاں, فاروقی صاحب کا تجزیہ ہے کہ یہ ہم سروس کر رہے ہیں, یہ چیزیں ڈسکس کر کے نہیں کرنی چاہیے. نہیں کرنی تو چاہیے. ہاں, باتیں تو نکلیں گی جب کوئی ہوں گی تو لوگوں تک بھی پہنچیں گی. لوگوں تک تو سہیل بڑاج پہلے پہنچا چکے ہیں. ہاں, تو وہ ہر جگہ پہ یہ ڈسکس تو ہو رہا ہے, ہر کوئی پوچھ رہا ہے ہم سے. ہاں,
کہ یہ ونڈر بوائے کون ہے, یہ کیا ہونے جا رہا ہے, یہ ٹرم پوری ہوگی یا نہیں. وہ بے چینی تو عوام میں پیدا ہو چکی ہے, لیکن مقصد یہ ہے کہ آئے روز حکومت جانا ملک کے لیے بھی صحیح نہیں ہے. یعنی یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے آلریڈی چل رہا ہے, تو ایک نیا عدم استحکام آ جائے گا. انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, جیسے بجاج صاحب نے کہا نا کہ ایس آئی ایف سی کے باوجود سارے ٹرک تے چڑھنا تو بھی اچھی گل نہیں نا ہے کہ سارے ٹرک تے چڑھ جائیں. بالکل, اس کے کوئی بہت سارے ایلیمنٹس ہیں, ایک نہیں ہے. آپ اسٹڈی کر لیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. ٹرک کا استعارہ کا مطلب ہے کہ قوم ٹرک کے نیچے دی جا رہی ہے. نہیں وہ ٹرک ARDM میں اس ٹرک کی گل کر رہا ہوں. وہ آپ کو چھوٹا ٹرک نظر ہی نہیں آتا. تو GAD آپ کو یاد ہے 6 اکتوبر 99 والی اس ٹرک پہ کون کون کھڑا تھا؟ طاہر القادری اور عمران خان. جی ایسے ہی ہے. تو بس وہ سارا کچھ بلیم کر کے یا کوئی نیا سیٹ اپ لانا وہ ملک کے لیے اچھا تو نہیں ہوگا. کون بیٹھے سائنسدان جو ایک دم سے آ کے معیشت ٹھیک کر دیں گے؟ کسی کو نہیں ہونی دیر ہو رہی. آپ چیک کر لیں نا, پاکستان ابھی ایک دم سے ایکسپورٹس بڑھانا شروع کر دیں, کیا کرے, کون سی چیز بنائے ایک دم سے؟ 3 مہینے کے اگلے 6 مہینے کے اندر کوئی چیز ایسی بنائے. 10 سال لگتے ہیں ایک آج چلیں گے تو کسی میں آج شروع کریں. اگر IT کے اوپر کام کر رہے ہیں اس پہ ایک ٹائم لگے گا. وہ 5G کا ڈاندا ہی نہیں. کہاں سے 1 ارب سے یا 500 ملین سے اب مطلب اوپر جا رہا ہے نا آہستہ آہستہ. لیکن یہ کہ کوئی ایسا میجک نہیں ہے کہ آپ اوور نائٹ کوئی بہت بڑی چیز پیدا کر کے ایکسپورٹ کر سکیں, تو وہ ہے نہیں. تو اس کے اوپر غور کرنا ہے کہ اسٹیپ وائز چیزیں چلنے دیں. انویسٹمنٹ اگر آپ اسٹیبلٹی لائیں گے تو انویسٹمنٹ آنا شروع ہو جائے گی, لیکن اگر اسٹیبلٹی نہیں ہے تو پھر انویسٹمنٹ تو بالکل نہیں آئی. یہ کیسے انویسٹمنٹ کی آنی؟ ابھی تو بھائی اپنے دوست کو جس کی حوالیہ سے اونچی دوستی اس کے بھی پیسے واپس کرنے ہیں. پھر بیل آؤٹ پیکج بھائی صاحب, امن و امان آئے گا, دہشت گردی ختم ہوگی تو تب انویسٹمنٹ آئے گی. یہ باتیں ان طریقوں سے امن و امان ویکھو نا اگلے نے ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਤੇ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸੀ ਪੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ. ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸਰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਕਰਨਾ. ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਕਰਨਾ. ਮੈਦਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ. ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਲਾਓ, پھر انہوں استری پھرو, پھر انہوں چک کے الماری جی رکھ دیا. سیاستدانوں کے کیڑی بلنگ ہوئی ہے؟ سیاستدانوں کے تو بیچاروں کے یار لیسکو بہت اچھی کمپنی ہے یار, جنہ کرو لیسکو. سیاستدانوں کے تو بیچاروں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا. یہ نا معصوم انوسینٹ وہ سرکاری افسر لوٹ کے کھا جاتے ہیں, کوئی اور کر جاتا ہے, اور جرنیل ان کو جو ہے نا ڈی سی کو کون کنٹرول کرتا ہے, ججز کو کون کنٹرول کرتا ہے, فاروقی صاحب نے ہمیں بتایا ہے. تو یہ جو بیچ میں جھنڈے اور بلو پاسپورٹ اور مرات اور بچے اور 28 سال والے بچے, مطلب 18 سال کا بچہ کرائم کر دے تو ہم کہتے ہیں ابے کا اور نانے کا کیا کام ہے, اور پاسپورٹ لینا ہو تو 28 سال والا بچہ اس میں شامل ہونا چاہیے, اور وہ بھی لائف ٹائم کے لیے ہونا چاہیے. بڑی اچھی ٹھیک ہے, سیاستدان بہت سیانے ہیں, یہ بات درست, سیاستدان بہت سیانے ہیں. پاکستان میں 99% نمبر بھی دیے جائیں. جی میں وہ ویسے میرا یہ استدلال ہے چھوٹا سا کہ پاکستان میں ایشو تو رولنگ ایلیٹ کا ہے کہ رولنگ ایلیٹ ناکام ہے اور یہ ناکامی ایک دوسرے کے اوپر ڈالتے رہتے ہیں. نہیں یہ اجزاء ہیں ان کے. میں وہی کہہ رہا ہوں, میں ایگزیکٹلی وہی کہا کہ رولنگ ایلیٹ کی بیسیکلی یہ مجموعی ناکامی ہے, ایک دوسرے کے اوپر یہ ملبہ ڈالتے رہتے ہیں. ہاں لیکن مطلب نواز شریف صاحب تک عام آدمی نال اتنا کی تعلق ہے نا کہ انہوں نے کہتے ہیں چلو یار ووٹ لینے نے, چلو آزاد کشمیر چلیے جلسے میں کھڑے ہو کے کیا آپ کو کیا چاہیے. بلاول بھٹو زرداری صاحب منجارو دے ٹیکے لوا لوا کے اس تو بعد جناب وہ ہیرو بن کے پھرن دے ہوندے نے اور گلاں کرن دے ہوندے نے. وہی کون سی ٹیکے ہیں وہ ہے نے. اچھا اپنے اچھا اس کا منجارو کا بھی نا ایک وہ لوکل کمپنی نے کوئی 1000 یا اتنے میں وہ کر دیا ہے. اچھا آپ کو مارکیٹنگ کے لیے دیا انہوں نے. اچھا میں نے نام نہیں لیا کمپنی کا, بتا رہا ہوں. اچھا نہیں یہ وہ ہے وزن کم کرنے والے پرسنل ذاتی نہیں یار ہینڈسم ہو گیا, ذاتی پیسوں سے کوئی انجیکشن لگوا کے ہینڈسم ہو, وزن کم کر کے, یا کوئی پلاسٹک سرجری پتہ نہیں کتنے ارب, میں وہی کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے اتنے ارب روپے, کتنے ارب روپے امداد 3000 ارب روپے جو ہے وہ سندھ سے پیپلز پارٹی چوری کر کے دبئی لے گئی.
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ کہ اپنے پیسوں سے لگائے گا. رانا ثناء اللہ صاحب کی پارٹی کی وفاقی حکومت ہے, وہ لوگوں کے سامنے سیاسی بیان دینے کے بجائے کیس بنا کے پکڑیں اور پیسے ریکور کروائیں. 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی معاملات میں نہیں مالی کرپشن کا معاملہ وفاقی حکومت نے پکڑنا ہے, اور وہ 3000 ارب روپے جو قوم کے چوری ہوئے ہیں وہ رانا ثناء اللہ کی حکومت جو ہے ان کی پارٹی ریکور کرائے, عوام کو واپس کرائے. وہ اس میں پارٹنر کیوں بن گئے ہیں؟ نہیں کوئی وہ سیاسی جماعتیں جو اپنا کسی سرکاری افسر کو ایک ہیلی کاپٹر لے دیتی ہیں 5 ارب کا, ٹھیک ہے, وہ سیاسی جماعتیں جو PIA دے دیتی ہیں کسی کو, اچھا وہ نہریں بننے پہ تو اڑ جاتی ہیں اور نہیں بننے دیتی, اسٹیبلشمنٹ کی پوری مخالفت مول لیتی ہیں, اڑ جاتی ہیں وہاں. تو ان کو کیوں نہیں روک سکتی جس میں عوام کا بھی کوئی فائدہ ہونا ہوتا ہے؟ جہاں صرف اپنا ووٹ بینک کا ایشو آ رہا ہے, اس میں نہیں نا ووٹ بینک کا ایشو تھا. 5 ارب روپے کا ہیلی کاپٹر ہے نا, 5 دے دیں گے. اچھا ویسے جائز گل کرو کہ ایک چیئرمین وابڈا نو ہیلی کاپٹر دی ضرورت ہے. 5 ارب دا مجھے نہیں پتا کنے دا ہوندا کنے دا نہیں آندا ہوئے گا 5 ارب. میرا سوال ہے یہ ایپل ٹو ایپل کمپیئر کرو. اگر مریم بی بی 5 ارب دا چھڑ کے کوئی 10 ارب دا ہیلی کاپٹر لے لیندی, وہ جسٹیفائڈ سی کہ یار کہ وہ صوبے دے کسی بھی حصے چ لینڈ کر سکتا ہے, اتر سکتا ہے, رات دی فلائٹ کر لینا, یہ ہے وہ ہے. لگژری جہاز لینا از اے ڈفرینٹ تھنگ. چیئرمین وابڈا دی جڑی جاب یا JD جنوں کہتے ہو وہ جڑی ہے وہ بھی دیکھ لو کوئی ہے کہ نہیں ہے. آئندہ کے لیے اسے لیوکریٹو جاب رکھنے کے لیے یہ ساری چیزیں بندوبست ضروری ہوتے ہیں. اچھی بات ہے. پتہ نہیں انہوں نے بڑا ضروری انہوں نے چائنیز آندے نے اور آندے نے جانا ہوندا دیوی بادشاہ ڈیم جتھے پتہ نہیں بن سکتا کہ نہیں بن سکتا یعنی مسئلہ صرف مسئلہ اتنا سا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ کمپنیز جو ہے نا وہ $108 کا پیٹرول لے کر اور $100 میں کیسے بیچیں گی, بڑی پریشانی ہوتی ہے انہیں. جو اچھا کہ وہ پچھلی دفعہ انہوں نے اتنے کا لیا تھا, اگلی دفعہ کتنے کا لیں گے. وہ جو غریب آدمی ہے جس کی ایک فکس انکم ہے اور ہر روز اس کے ایکسپینسز بڑھ جاتے ہیں اور اس پہ وہ تقریباً فوت ہونے والی ہو جاتی ہے پوری حکومت, جب سال بعد 5% 10% بڑھانے کی باری آتی ہے, ان کی پینشن میں 3.5% کا اضافہ فرماتی ہے حکومت, اور وہ 42,000 روپے کا بجلی کا بل دیکھ کر کوئی غریب آدمی خودکشی کر لیتا ہے, یا کوئی خاتون اپنے بچوں کو گود میں اٹھا کے دریا میں کود جاتی ہے, نہر میں کود جاتی ہے, تو ان کے وہ بے حس وہ مردہ ضمیر لوگ ان کے سروں پہ جوں تک نہیں رینگتی, جنہیں ان کمپنیوں کی فکر ہوتی ہے کہ ان کمپنیوں کو اتنے تیل لینا بند کرتا پھر ہی کریں گے. نہیں ایک منٹ کیوں بند کر دیا؟ میں بتاتا ہوں, میری بات سن لیں, میری بات تو سن لیں. وہ بات تو 28 دن کا ایک تو باہر ماریں گے, 28 دن بھی نہیں رکھتے, 15 دن کا سٹور رکھتے رہے, 28 دن کا سٹور ہوندا بھائی پھر کوئی اور کمپنی تے چاہیے. حضور بات تو سن لیں, 55% شیئر تو سرکاری کمپنیوں کا ہے, 2 کمپنیوں کا, PSO اور پارکو ملا کر. وہ اس میں بھی ایک بڑا مزیدار کام کیا تھا, وہ جب حکومت نے وزیر اعظم صاحب نے وہ کمیٹی بنائی ہے نا, 72 ارب روپے کا وہ فراڈ ہوا تھا جو ان کے بقول, تو اس 72 ارب روپے کے فراڈ میں 55% شیئر تو حکومت کا اپنا ہے. تو اس کا مطلب ہے 40 ارب تو حکومت نے خود عوام کے ساتھ فراڈ کیا نا, پہلے تو اس کا جواب دے دینا حکومت. آج کل ہو رہا ہے روزانہ پرانا پیٹرن وہ نئی قیمتوں میں بیچ رہے ہیں. میں یہ تو کر رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں جس پہ وزیر اعظم صاحب نے کمیٹی بنا دی ہے, تو وزیر اعظم صاحب پہلے حکومت کی طرف سے تو 40 ارب روپے کا جواب دینا کہ جو عوام کا لوٹا ہے 40 ارب روپے خود حکومت ہے, کیونکہ 55% شیئر ان 2 پارٹیوں کا ہے, 45% اس کا ہے PSO کا ہے اور 10% پارکو کا ہے. تو مطلب یہ لوٹ مار ہے. اچھا, اور اس لوٹ مار میں بڑا کمال کا کام ہوا, وہ ہے نا اپنے پیپلز پارٹی کے قمر الزمان قاہرہ صاحب, وہ ایک دن ایک TV پر بیٹھے تھے, بڑی زبردست باتیں کرتے ہیں, بڑی خوبصورت, بڑے اچھے آدمی ہیں, ہم بڑے معترف ہیں ان کی اس کے. تو وہ کسی نے کہا کہ یہ عوام کے اس پہ ڈاکہ ہے, یہ جو لیوی ہے. انہوں نے کہا نہیں, وزیر اعظم نے کوئی گھر تو نہیں لے جانا ہوتا, تو یہی کام تو وہ سرکاری افسر کرتے ہیں, جب 10-10 کروڑ کی گاڑیاں لے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے گھر تھوڑی لے جانا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ عوام کے لیے کر رہے ہیں نا سارا کچھ. جگہ بیدیاں میں دی جاتی ہے, وہ گھر لے جائے گی. کس نے دیا؟ وہ مودی نے دی تھی. کس نے دی تھی؟ ٹرمپ صاحب نے الاٹ کی تھی. کس نے کی تھی؟ معاف کیجیے گا, وہ جس نے وہ دھمکی دی تھی کہ ہم مارشل لا لگا دیں گے, ابھی دی تھی. تو نہیں لگانے دی. وہ نواز شریف نے وہاں سے بیٹھ کے کہا کہ انہیں کہو لگا دیں, کیونکہ اپنی حکومت آنی تھی. تو اس زمین دیتے ہوئے بھی انکار کر دیتے نا.
इनाम नहीं है, वो अवाम की अमानत है। हाँ, अवाम की अमानत ही तो बता रहा हूँ कि रोज पेट्रोल बढ़ा देते हैं, इनकम बढ़ाने की तरफ नहीं सोचते, नौकरियां खत्म करते जा रहे हैं। एक सरकारी महकमे में आप साथी हैं ना, मुझे आप बताएं कि अब आपके अखबार में वो खबर क्यों नहीं आ रही कि सिंध में पागल कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं है, इतने लोग मर गए। वजीर आजम साहब नोटिस लेना, वजीर आजम साहब को किस लिए रखा हुआ है, मुझसे जवाब लेना है तो मुझे बना देना। ओहो, मैं अवामी नुमाइंदा नहीं हूँ हजूर, साफी एजेंडा नहीं सेट करता। आपका वो पैमरा और आपका वो पीटीए और आपके एनसीसीआईए और ये सारे करवा रहे हैं एजेंडा सेट। पेट्रोल अवाम की अगर उन्हें दर्द होना, पेट्रोल छिड़ गए नहीं, अवाम का अगर दर्द होना तो अवाम के लिए काम करे, अवाम के लिए उनको कोई फिक्र नहीं है। और बड़ा क्लियर उन्होंने समझ लिया है कि अवाम की वजह से तो नहीं आए ना, ठीक है। तो वो जो भी फारूकी साहब कह रहे थे कि वो चुनते हैं, लाते हैं, करते हैं, तो फिर इस वजह से वो इशू आता है कि वो टाइम आ जाएगा कि फिर इंडिया अगला टाइम पाकिस्तान चाह सकता। हाँ, क्यों नहीं आ सकता। मसला ये है, जब नहीं, मसला यह भी इन्होंने वजाज साहब ने जिक्र किया जेनजी को करके, हम जेनजी पे पेट्रोल के पीछे करते हैं, नफसियाती मरीज बन गए लोग। हम जेनजी पे नफसियाती हो जाएंगे, निकले आएंगे बाहर फिर। जेनजी पर तनकीद करना जेनजी पे तनकीद करना कैसे बनता है? मसला ये है कि वो एक जनरेशन है, ठीक है। वो तो इकबाल के दौर में भी नई नस्ल पे एतराज हो गया था ना। मसला ये हर दौर में होता है ना। मसला ये है कि उन लोगों का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सही है या गलत है। फिर जिस डेमोक्रेसी के हम ढोल बजाते हैं वो तो ये कहती है जो लोग वोट देंगे उसकी बात मान लें। तो फिर हमें जेनजी पर क्यों एतराज है? ठीक है, उन्हें नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ये नहीं पसंद तो नहीं पसंद, उनकी मर्जी। फिर कोई और XYZ जिसको मर्जी वो चुन लेंगे अपना। ये सियासी निज़ाम पब्लिक को डिलीवर नहीं कर रहा है। ये हमारी डेमोक्रेसी ये चंद हजार, ये चंद हजार लोगों को डिलीवर किया। मैं ये नहीं कह रहा। और यार दुनिया भर में, अच्छा एक मिनट मैं उधर ही आ रहा हूँ। इंडिया में जो बात कर रहे हैं, क्या वो कोई अल्टरनेटिव दे रहे हैं कि इसकी जगह ये ले आएंगे? नहीं, जब हाँ, तो खराबी जो आती है वो पहले उसको खराब करने के लिए आती है और वो कोई सोल्यूशन नहीं होता, लेकिन वो आ जाएगी क्योंकि ये लोग अपने जाती मुफादात के लिए, अभी जो मलिक साहब भी बात कर रहे थे, इन्हें वो इलेक्शन कराने से कौन रोकता है? फौजी रोकते हैं। नहीं, केड़े इलेक्शन? बल्दियाती इलेक्शन कराने से फौजियों ने रोका हुआ है, वो कोर कमांडर ने रोका हुआ है, वो DGISP ने रोका हुआ है। इलेक्शन हर बार जब सियासी हुकूमत आती है तब क्यों इशू बनता है? क्योंकि सियासी हुकूमत एक बुक छापती है आने से पहले, जिसको वो अपना मंशूर कहते हैं, जो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी से तैयार करवाते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में जमा कराना होता है। उसका मकसद अवाम को कोई फायदा देना नहीं होता। उसका मकसद अवाम को कोई फायदा देना नहीं होता। आपके ख्याल में सियासतदान नाकाम हो चुके? सियासतदान बदनीयत है सर। अच्छा, उन्हें सहूलतें, उन्हें सियासत में सहूलतें वो चाहिए कि डेमोक्रेसी दुनिया में देखें कंटिन्यूटी होती है, वहाँ उसके मुताबिक 5 साल मिलने चाहिए, लेकिन उस 5 साल में काम नहीं करने की ज़रूरत है। उस 5 साल में उन्हें प्लॉट चाहिए। मुझे ये बताएं यार, लोगों की एक वो एयर ब्लू बनी थी, ठीक है, वो आज तरक्की करते हुए उसके जहाज, उसके रूट्स देखें। PIA नहीं चलती इनसे। इनकी अपनी एक स्टील मिल्स होती है, वो एक भट्टी से शुरू होती है, वो बिलियंस ऑफ डॉलर की बन जाती है। बिलियंस ऑफ डॉलर की लगी हुई स्टील मिल का बेड़ा गर्क कर देते हैं, वो नहीं चल सकती इनसे। अच्छा मैं वापस अच्छा, अपने हॉस्पिटल्स अपने जाती बनाए हुए, चाहे वो चैरिटी के लिए, चाहे वो चैरिटी के लिए, हाँ तो बेड़ा गर्क हो गया मेरा ख्याल है, चाहे वो चैरिटी के लिए चल रहे हो, हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे चलते हैं। सरकार के हॉस्पिटल्स क्यों नहीं चल रहे यार? सियासतदान नाकाम हो चुके हैं। लोगों के लिए, सियासतदानों के ऊपर एतराज़ात मुंतखब करने वाले हैं यार, हम हर रोज उनकी तारीफ करते हैं। मेरी बात सुन ले, मैं कल आ रहा था, बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी। नहीं, मेरी बात सुन लेना यार, आप पूरी बात तो सुन ले। मेरे साथ एक ऐसे दोस्त थे गाड़ी में बैठे हुए जो नून लीग के शदीद खिलाफ हैं और PTI के हामी हैं, ठीक है।
وہ ہم روڈ پہ پانی بہت زیادہ تھا, جہاں وہ رنگ روڈ کی انٹری ہے بہت زیادہ پانی تھا, کوئی ہمیں آدھا گھنٹہ لگا, ٹریفک پھنسی ہوئی تھی لیکن پانی تھا, بٹ اس میں ٹریفک پولیس والے کھڑے تھے جو لوگوں کو گائیڈ کر رہے تھے کہ آپ یہاں سے گزریں اور ایسے جائیں, اور آگے ستھرا پنجاب والے کھڑے ہوئے تھے, وہ ساتھ ساتھ صفائی بھی کر رہے تھے, پانی نکالنے کا کام. وہ بندہ بھی کہہ رہا تھا, کہتا یار دیکھو یہ جو نا چیف منسٹر کی وجہ سے ہے. اچھا کام کون کر رہا تھا؟ ٹریفک پولیس والے کر رہے تھے اور ستھرا پنجاب کے خاکروب اور سویپرز وہ کر رہے تھے, لیکن کریڈٹ کس کو مل رہا ہے؟ چیف منسٹر کو. تو جہاں ڈی سی غلط کرتا ہے, جہاں کوئی سیکرٹری غلط کرتا ہے, وہاں ہم کہہ دیتے ہیں وہ تو فوج نے کیا. اس میں ہم چیف منسٹر کو اور پرائم منسٹر کو کیوں نہیں ڈسکریڈٹ کرتے؟ اگر وہ سڑک پہ کھڑے ہوئے ایک پولیس اہلکار کا اور اس کا کریڈٹ ہم انہیں دے رہے ہیں, اور ہم انہیں کریڈٹ دے رہے ہیں کہ یار بہت اچھی بات ہے, ان کے انٹرسٹ کی وجہ سے, ان کی مانیٹرنگ کی وجہ سے ان کو وہ کام ہو رہا ہے. دکھتا آ گیا. جو خرابیاں ہیں وہ بھی انہی کی وجہ سے ہیں, اور اگر کبھی ٹھیک ہوں گے تو ان کی وجہ سے ہوں گے, اگر وہ کرنا چاہیں گے. ٹھیک ہے نا, اگر وہ کرنا چاہیں گے, یہ پارلیمنٹ اور یار ان سے کیوں میں کیسے امید رکھوں؟ چلیں یہ پارلیمنٹ اور لیکن وہ نہیں کر رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں, وہ نہیں کر. اگر وہ کریں گے کبھی وہی کر سکتے ہیں. اپنوں سے ہی ہوتا ہے. ہاں اپنوں سے ہوتا ہے. ہاں میرا خیال ہے کہ بہت یہ ٹاپک رہ گئے سن, لیکن چونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تو ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز, ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے, جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.